وہ ٹینا سانی کا مجھے گانا یاد آ رہا ہے, کوئی بات کرو کوئی خوشبو جیسی بات کرو. مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کے سامنے ڈائلاگ کا معاملہ دوبارہ کھولتے یا مجھے کہیں گے کوئی نئی بات. اگر آپ نے پھر عمران خان کی بات کی تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. نہیں, عمران خان کی نہیں, مذاکرات کی بات کریں گے ہم. اچھا, اب آپ وہ باریکیوں میں جا رہے ہیں نا. دیکھیں عمران خان مطلب ہے کہ عمران خان کا نام بھی نہیں لے سکتے, بات بھی نہیں کرنی, مگر کرنی بھی کرنی ہے, ایسے ہی ہے نا. نہیں, نام بھی لیتے ہیں, ان کی بات بھی کرتے ہیں. اچھا, لیکن کیونکہ وہ مذاکرات کی بات اب نہیں کرتے اور اختیار انہوں نے مذاکرات کا محمود اچکزئی صاحب کو دے دیا ہے, تو تھوڑا سا ٹویسٹ آ گیا ہے مذاکرات ڈائلاگ کے معاملے پہ. سی ساؤ والی پوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے دوبارہ. ہم نے آپ سے بہت بار اس سے پہلے سوال کیا کہ کیا بنے گا مذاکرات کا, کبھی حکومت بھاگ جاتی ہے, کبھی پاکستان تحریک انصاف نہیں مانتی. اب جو پچھلے ہفتے ڈیولپمنٹ ہوئی, جب ہم نے شو کیا تب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور ان کے پلیٹ فارم سے کچھ ڈیمانڈز سامنے رکھی گئیں, جس میں محمود اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کروا دی جاتی ہے. اس کے علاوہ 8 فروری کے حوالے سے کچھ انہوں نے لاہے عمل کا اعلان کیا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی ایکسٹینڈ کر دیا ہے دوستی کا ہاتھ کہ جی ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہوں. رک جاؤ, یہ 4تھی دفعہ انہوں نے کیا ہے. ہاں, کچھ کہہ رہے 4تھی بار اور اختیار ولی صاحب کہہ رہے 7ویں بار. انہوں نے تو پورا دل کھول دیا. نئی بات تو نہیں ہے. ہاں, نئی بات ان کے بقول نہیں ہے. لیکن نئی بات یہ کہ اب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود اچکزئی صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ دیگر پارٹیز بھی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اس میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک پارٹی کو, دیگر پارٹیز بھی چھوٹی چھوٹی اپنے ریپرزنٹیشن رکھتی ہیں وہاں پر. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے دوبارہ مذاکرات کی پیشکش اس وقت کے بعد آئی جب عطا تارڑ صاحب نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کریں. ذہنی مریض کا جب آپس میں وہ ایکسچینج ہوئے, القابات, تو یہ پریس کانفرنس ہوئی اور رانا ثناءاللہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں کرنے کے. ہاں, انہوں نے بھی پہلے کہا کہ کم از کم اس ٹویٹ کے بعد یا اس طرح کی لینگویج کے بعد نہیں, لیکن اب پھر سے وہ آ رہے ہیں اس طرف, تھوڑا سا ردم بن رہا ہے. تو نون لیگ کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, سعد رفیق صاحب جیسے انہوں نے پچھلے دنوں اپنے والد کی برسی کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا. برسی کی تقریب تھی, اس میں انہوں نے جرنلسٹ کو بھی انوائٹ کیا اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ آپ انیشیٹ کریں. تو مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اشارے آ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں, مگر سملرلی کچھ گورنمنٹ کے اسپوکسمین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معذرت یا ندامت کے بغیر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو پی ٹی آئی میں بھی تو 2 یا 3 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. وہی اس میں 2 یا 3 چیزوں میں نئی انٹری ہے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو فواد چودھری صاحب کی, اور نیشنل ڈائلاگ کمیٹی از فل آف نان اینٹیز, نیدر ہیئر نور دیر. ایسا بھی نہیں ہے سیٹھی صاحب, محمود مولوی صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, سب فارغ, فواد چودھری صاحب. ارے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں غیر معمولی کامیابی ملی ہے پچھلے 3 ہفتوں میں. اچھا, ہاں جی, واہ, ہاں جی, کوٹ لکھپت کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, عیادت کرتے ہیں. اڈیالہ کے لیے اتنے کشٹ کرنے پڑتے ہیں ملاقات کے, لیکن کوٹ لکھپت کے لیے نہیں کرنے پڑتے.